حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی گئی۔ چونکہ آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاک گزری۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے گئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ نے انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پر پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی اپنی اولاد ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے میرے رب، لوگوں کے دل جھکا دے ان کی طرف اور ان کو اپنے فضل سے روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر جب کچھ نظر نہ آیا تو آپ واپس آ گئیں اور پھر وہ دوسری پہاڑی مربع پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر کے بعد جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس بچے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، جسے ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وعید سنائی: اے ہاجرہ، آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرح نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت لے کر یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا: میرے بیٹے، میں تمہیں اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رضا ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا: بابا جان،
آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خدا بندی کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے اللہ کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کی رضا میں ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہ وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مینا میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے فرش پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، بابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور بابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ بابا جان ذبح کرتے وقت آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، ہاتھ پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آپ پورا زور لگاتے ہیں لیکن چھری چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی ہے؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش سے فرشتے زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے میٹھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے میٹھا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور میٹھا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہی صریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو۔ یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے روز مناتے ہیں۔
دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔